الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ افضاء آن لائن چینل پر آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں آج عرض کرنی ہیں۔ آج کل کے جو نوجوان ہیں جن کے ہاتھ میں موبائل ہے یا اور سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایک مرض چل پڑا ہے اور لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں، مثلا گانے ہیں یا فحش چیزیں ہیں یا فحش تصاویر ہیں، لوگ اسٹیٹس پر لگاتے ہیں اور فیس بک کے پروفائل پر بھی لگاتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کرتے ہیں، اور اب تو انسٹاگرام پر بھی لوگ ریل بناتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے فوٹو کے ساتھ ساتھ اس کے بیک گراؤنڈ کہہ لیجئے یا اسی میں گانے کی بھی ایک میوزک لگا دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو شروع ہوا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس تعلق سے بات یاد رکھیے کہ چونکہ ساری حدیثیں یہاں اس طرح اس کے متعلق بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن احادیث کو سامنے رکھ کر اس کا جو اگر نچوڑ نکالا جائے، اس کا اگر خلاصہ کیا جائے، اس کا خلاصہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ چیزیں جو غلط ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، یا فحش چیزیں ہیں، فحش تصاویر ہیں، ان کو دیکھنا تو بہرحال گناہ ہے، لیکن ان کو شیئر کرنا اور ان کو پھیلانا تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھیں، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے گویا کہ جتنے لوگ اس چیز پر عمل کریں گے یا اس کو دیکھیں گے یا اس کو سنیں گے تو ان کو تو گناہ ملے گا، لیکن یہ بھی چونکہ وہ اس کا موجد ہے، اس کا یہ سبب بنا تاکہ اسی کی وجہ سے لوگ سن رہے ہیں، تو یہ بھی گنہگار ہوگا، اس کو بھی گناہ ملے گا، اور ان لوگوں میں جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بہت ساری ایسی، اور جو کوئی اچھا کام ایجاد کرتا ہے یا کوئی اچھی بات شیئر کرتا ہے، پھیلاتا ہے، تو پھر اس پر جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، جتنے لوگ بھی سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو جتنے لوگ بھی عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا اور ان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس طرح کی احادیث قرآن پاک کے ذریعے اور قرآن پاک میں اور احادیث میں اس طرح کی چیزیں ہیں جس کا خلاصہ میں نے بیان کیا، حدیث بیان نہیں کی کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث بیان ہی کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قابیل جتنے لوگ دنیا میں قتل کیے جائیں گے تو قاتلوں کو تو گناہ ملے گا جو لوگ ناحق قتل کرتے ہیں، لیکن اس کا وبال قابیل پر بھی جائے گا، کیونکہ قتل کا ایجاد اسی نے کیا تھا، وہ دنیا کا سب سے پہلا قاتل یہی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو لوگ بھی اس طرح کی چیزیں شیئر کرتے ہیں، غلط چیزیں، اور جتنے لوگ بھی اس کو دیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو اس کا وبال اس کو ملتا رہتا ہے۔ اب ایک شخص ہے، اس نے کوئی گناہ کیا یا کوئی گناہ کی بات بتائی یا غلط بات بتائی، تو جتنے لوگ بھی عمل کریں گے سارے لوگوں کا وبال ان پر تو گناہ ہوگا، لیکن اس پر بھی گناہ ہوگا۔ اب یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن اس کی جو غلط چیزیں جو شیئر ہو گئیں، اپلوڈ ہو گئیں، وہ شیئر ہونے کی وجہ سے، اپلوڈ ہونے کی وجہ سے جہاں جہاں پہنچ رہی وہ گناہ اس کو مل رہا ہے۔ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تب بھی، تلاوت بھی کر رہا ہے تب بھی، اور اگر خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو گیا، اس نے ڈیلیٹ بھی نہیں کیا، تو جس طرح ثواب ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر انسان کو ثواب ملتا ہے، تو یہ بھی اس کو پہنچتا رہے گا، جتنے لوگ بھی دیکھیں گے اس کا گناہ اس پر پڑتا رہے گا۔ اس لیے، اور پھر قرآن کریم کی یہ آیت جس کو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اب اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو لوگ فحش چیزیں پھیلاتے ہیں اہل ایمان کے اندر، ظاہر ہے کہ ہم اسٹیٹس دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اور کسی پر کالر ٹون پر کوئی ٹون گانے لگے ہوئے ہم سننا نہیں چاہتے ہیں، لیکن بہرحال مجبور ہیں، سن رہے ہیں، تو جو لوگ اس طرح پھیلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بھی بے حیائی پھیلے اور اہل ایمان بے حیائی میں مبتلا ہو، یہ لوگ جو اس کوشش میں رہتے ہیں یا جو چاہتے ہیں اور اس کام میں لگے ہوئے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا میں تو، آخرت میں تو عذاب ملے گا ہی ملے گا، لیکن دنیا میں بھی بڑا سخت اس کے لیے عذاب ہے۔ اور عذاب کی جب بات آتی ہے تو لوگ یوں سمجھتے ہیں آسمان سے اولے برسیں گے یا طوفان نوح آئے گا یا قوم لوط والا عذاب آئے گا، ضروری نہیں ہے۔ عذاب کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وولکی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
تمہارے اندر کا سکون چھین لیا جائے، گھر کی برکتیں ختم کر دی جائیں، تو اس طرح کی اور آپ خطرناک قسم کی بیماری لگ جائے، آپ سمجھیں گے بیماری ہوں گی بیماری، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ بیماری نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ اس لیے ہم سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی چیزیں، اسلام کی باتیں ہم پھیلائیں اس کے ذریعے، یہ ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، حضور نے فرمایا کہ اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک بھی بات تمہیں معلوم ہو، ایک آیت بھی تم تک پہنچے، کوئی بھی بات اچھی پہنچے، اس کو پہنچاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ۔ ظاہر ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہو نہیں سکتا دوسروں تک پہنچانے کا، تو اس کو ہم مفید کاموں میں، نالج کی چیزیں ہم اس پر شیئر کریں تاکہ لوگ سنیں، تو اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور لوگ عمل کریں گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ فوج چیزوں میں صرف ہم نہیں بلکہ جتنے لوگ بھی عمل کریں گے تو بہرحال اس کا وبال ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چاہے وہ اسٹیٹس ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو یا دیگر ذرائع ابلاغ ہوں، ہم جب وہاں کوئی چیز شیئر کریں تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا شیئر کر رہے ہیں، کیا شیئر کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان کو شیئر کر رہے ہیں اور پھر ہم تو یہاں ہم اس کو ہٹا دیے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھیل رہی ہے، وہ پھیلتی جا رہی ہے، اور جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، وہ گناہ چڑھ رہا ہے، اور پھر جب قبر میں چلے گئے تب بھی گناہ وہ جاری کے طور پر پہنچ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا سخت مرحلہ ہے، اس میں ہمیں سوچنے کی اور سمجھنے والی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے، اس طرح کی چیزوں سے بچیں۔ اور پھر قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ انسان خود غور کرنا چاہے کہ وہ آگے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ اب ظاہر ہے جو بھیجے گا کل اس کو قیامت میں وہی ملے گا۔ اب ایک آدمی انسان کھیتی میں کیلا وغیرہ کے پودے لگاتا، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں آم آ جائیں، تو ظاہر ہے جو کچھ بویا ہے وہی کاٹے گا۔ اسی طرح جو کچھ انسان دنیا میں کرے گا اسی کے مطابق اس کو وہاں بدلہ دیا جائے گا۔ اور ولا یظلمون فتیلا کا لفظ آیا کہ وہاں پھر ذرہ برابر ایک کھجور کی گٹھلی پر باریک سا پردہ ہوتا ہے، اس کو فتیلہ کہتے ہیں، وہاں اتنا برابر بھی کسی انسان پر ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، عدل ہوگا، اور جو جس کا مستحق ہوگا، جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق اس کو ملے گا۔ تو بہرکیف خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اس آیت کو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس کو ہم سامنے رکھیں اور اس چیز کو بھی سامنے رکھیں کہ جو چیز ہم شیئر کریں گے اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے اسی کے مطابق اگر اچھی چیز ہوگی تو ہمیں ثواب ملے گا، اور غلط چیز ہوگی تو ہمیں گناہ بھی ملتا رہے گا۔ اس کو ہم سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خرافات سے اور فحش چیزوں سے اور اس تمام چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں، اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔